بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على ذوي الأنفس الزاكيات الطيبات الباهرات النبي العربي القرشي المكي المدني الأبدعي التامي سراج المضيء كوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الحامد الحميد الأحمد حبيب العالمين شفيع المذنبين رحمة للعالمين أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد والفرقان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنكرن صلوات گرامی قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن بنایا ہے اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ یعنی اللہ نے انبیاء سابقین سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا اور میرا ایک نبی آنے والا ہے جو تمہاری کتاب و حکمت کی تصدیق کرے گا تم اس نبی کے اوپر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا عزیزان گرامی عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کلام یا آیت یا عربی جب بھی شروع ہوتی ہے اور وہ اس سے شروع ہوتی ہے تو کسی پرانے وقت کو یاد دلانا ہوتا ہے گزشتہ گزرے ہوئے وقت کو جب یاد دلانا ہوتا ہے تو وہ اس سے بات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے تو عزیزان گرامی قرآن میں متعدد جگہ آپ کو یہ ملے گا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً تو وَإِذْ متعدد بار آتا ہے اور اس کا یہ ہے کہ یہ وَإِذْ آنے کے بعد کوئی گزرا ہوا زمانہ ہے جس کی یاد دلائی جا رہی ہے اب قرآن بڑھ کے آگے پھر اعلان کر رہا ہے کہ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الَّذِينَ كِتَابًا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا اب یہاں پھر ایک عربی کا قاعدہ آئے گا کہ جب بھی قرآن کے اندر چاہے آیت کے پہلے آئے چاہے آیت کے درمیان میں آئے جیسے ابھی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں سما جو ہے وہ بیچ میں سما جاءکم رسول مصدق لما معکم یہ بیچ کی آیت ہے اور اس میں بیچ میں ہے سما مگر جو دوسری آیت میں نے پڑھا آپ کے سامنے اس میں سما پہلے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا خداوند عالم اعلان کر رہا ہے کہ میں کتاب کا وارث بناؤں گا میں اللہ جو ہوں وہ کتاب کا وارث بناؤں گا مگر مصطفیٰ بندوں میں سے
سب کو نہیں، جو بندے مصطفیٰ ہوں گے اس کو خداوند عالم جو ہے وہ وارث بنائے گا اس کتاب۔ تو خداوند عالم نے یہ حق جو ہے اپنے نبی کو نہیں دیا، خداوند عالم نے یہ حق اپنے ہاتھ میں محفوظ رکھا اور ساتھ میں شرط لگا دی۔ اب ایک بات کو واضح طریقے سے سمجھانے کے لیے نوجوانوں کو ایک مثال دوں میں کہ ہمارے بھائی شہدائے عباس میرے پاس آئے کہ 8 تاریخ کو مجلس پڑھنا ہے، آپ کو آنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں ضرور 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 آؤں گا۔ اب اگر جملہ میں یہاں ختم کر دیتا تو اس کا مطلب میں ضرور آؤں گا، مگر میں نے جملہ یہاں ختم نہیں کیا، ساتھ میں ایک شرط لگا دی کہ میں مجلس پڑھنے ضرور ضرور آؤں گا، مگر آپ کار بھیجیں گے تو اب یہ جو بات دوسرا جملہ ہوا، آپ جب کار بھیجیں گے تبھی میں جو ہے مجلس میں آؤں گا۔ اسی طریقے سے سما کے بعد جب بھی جو بھی آیت آتی ہے اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو خداوند عالم یہاں اعلان کر رہا ہے سما اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، میں بندوں میں سے مصطفیٰ بندے جو ہیں ان کو کتاب کا وارث بناؤں گا۔ یہ حق خداوند عالم نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ اپنے نبی سے کیا کہا؟ میرے محبوب، میرے حبیب، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے خاتم الانبیاء، اے امام الاتقیاء، اے رحمت العالمین، عبد المعید، تو رسول مصدق ہے، تو نبی مہذب ہے، تو شفیع المقرب ہے، تو امین المنتجب ہے، تو حسیب المخترف ہے، مگر صاحب حوض کوثر ہے، سب کچھ ہے، سراج الاصفیاء، تاج الاولیاء، امام الاتقیاء، خاتم الانبیاء، محمد المصطفیٰ۔ کیوں دین ظاہر ہے، زبان الباہر ہے، لسان الشاکر ہے، قلب الشاکر ہے، تمام چیزیں ہونے کے بعد، حسب نسب کی تمام تعریف کرنے کے بعد خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تو مکی ہے، مدنی ہے، ابتہی ہے، تعامی ہے، سراج منیر ہے، کوكب دری ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے بعد بھی یہ حق نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ کتاب کا وارث مقرر کرو۔ تو آپ بات سمجھ میں آئی؟ میں مسلمانوں سے سوال پوچھوں گا کہ اتنے درجات پر فائز ہونے کے بعد رسول اکرم کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے بعد وارث مقرر کرے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ وارث میں مقرر کروں گا، ان کو بھی حق نہیں ہے، تو پھر ان کو کس نے حق دے دیا؟ تو قرآن کی کون سی آیت ہے جس کے ورثے پر انہوں نے وارث جو ہے مقرر کر دیے، قرآن کے بھی اور رسول کے بھی؟ تو عزیزان گرامی، قرآن پھر آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یومئذ عن النعیم، وہ روز محشر جو ہے اللہ اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، نعمت کے بارے میں۔ نمازیں پڑھی تھی اللہ پوچھے گا، کہاں پڑھی تھی؟ روزے رکھے تھے، کہاں رکھے تھے؟ حج کیا تھا، کہاں کیا تھا؟ زکوٰۃ دی تھی، کہاں دی تھی؟ کہا تجھے جنت میں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ تو نے نماز پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دی، عمل خیر کیا، یتیموں کی پرورش کی، بیواؤں کی دستگیری کی، تمام خیر و خیرات کیا، تمام نیکیاں کی۔ کیا تو میری نعمت کا بھی قائل تھا؟ اب یہ جو تھا اس کا سر چکرایا کہ یہ نعمت کیا ہے۔ خیر یہاں تک تو یہ قرآن تھا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہاں تک تو قرآن تھا، مگر اس کے آگے مسلمانوں نے صواعق محرقہ میں لکھا۔ دیکھیے جو نوجوان مطالعے
کا شوق رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی تم اپنی پڑھائی چھوڑ کر ہی مطالعہ کرو، مگر کچھ ہیں بچے ایسے جو یہ شوق رکھتے ہیں. ان کے شوق کے لیے ذرا سی دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ایسی کتابیں جو ہیں ان کا ضرور مطالعہ کیجیے. صواعق محرقہ یعنی کیا؟ اب کتاب کے اس نام سے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ کتنا تعصب تھا، کتنا جلن تھا کہ انہوں نے کتاب ہی کا نام صواعق محرقہ رکھا. صواعق کہتے ہیں، صواعق جو ہے وہ صاعقہ کی جمع ہے، محرقہ یعنی جلانے والی، یعنی یہ وہ بجلیاں ہیں جو جلاتی ہیں. دیکھیے بجلیاں 3 قسم کی ہوتی ہیں. اب میں وہ تفصیل نہیں کروں گا، صرف سرسری آپ کی معلومات کے لیے بیان کر کے آگے جا رہا ہوں. ایک ہے رات، دوسری ہے برق، اور تیسری ہے صاعقہ. صاعقہ وہ بجلی ہوتی ہے جو چمکتی بھی ہے، گرجتی بھی ہے اور زمین پر گرتی بھی ہے اور جلا کے خاکستر کر دیتی ہے ہر چیز کو. تو یہ کتاب کا نام رکھا ہے انہوں نے صواعق محرقہ. اب یہ کس کو جلانے جا رہے تھے؟ اب یہ جس کو بھی جلانے جا رہے تھے، قسم خدا کی انہوں نے شیعوں کے لیے ایسے میٹر سامنے لا دیے کہ ہم ان اعتراض کے جواب دے کر ہمارے اعتقادات کو جو ہے وہ آشکارا کر سکے. ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. صواعق محرقہ میں لکھا ہوا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ پاس وہ شخص پہنچا اور پہنچ کر کہنے لگا کہ یہ نعمت جس کے بارے میں خداوند عالم سوال کرے یہ نعمت کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ خداوند عالم پوچھے گا تو نے کھایا کتنا، تو نے پیا کتنا. وہ سوچنے لگا کہ اتنے سارے میرے اعمال پوچھے جائیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دنیا بھر کی چیزیں، اور آخر میں اللہ ایک چیز کے واسطے کہ تو نے کھایا کتنا، تو نے پیا کتنا، اس کی بات کو زور دے کر خداوند عالم اس بات کو پوچھ رہا ہے کہ تو میری نعمت کا قائل ہے کہ نہیں. اس کا سر چکرایا، وہ مطمئن نہیں ہوا. وہاں سے اٹھا وہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام پہنچ کر کہتا ہے مولا یہ جو نعمت ہے جس کا روز محشر اللہ سوال کرے گا یہ نعمت کیا ہے؟ کہا کہ تو ان کے پاس بھی گیا تھا. امام نے پوچھا، کہا کہ ہاں گیا تھا. کہا انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا انہوں نے یہ کہا کہ تو نے کتنا کھایا ہے، تو نے کتنا پیا ہے، اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا. تو امام کہنے لگے جو کھلا پلا کے پوچھے وہ بخیل ہوتا ہے. اب میں ایک چھوٹی سی اور مثال دے دوں آپ کو. یہ آج ہی کی مجلس و ماتم کے اختتام پر نیاز ہوگی اور نیاز ختم ہونے کے بعد ہمارے شہدائے عباس گیٹ پر کھڑے ہو گئے. ہر کھانا کھا کے آنے والے کا بازو تھام کے وہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تم نے کتنا کھایا، کتنا پیا، کتنی بوٹیاں کھائی. بازو جھٹک کے لوگ کہیں گے کہ جب کھلانا نہیں تھا تو بلایا کیوں تھا، یہ کھلا کے کیا حساب لے رہے ہیں. تو دنیا ایسے شخص کو بخیل کہے گی جو کھلا کے پوچھے. امام نے کہا کہ اللہ تو رزاق ہے، وہ کھلا کے نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنا کھایا کتنا پیا. یہ نعمت جو ہے یہ میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا. یہ نعمت جو ہے وہ ولایت کے بارے میں. اب دوسری بات جو ہے کہ نعمت ہم روزانہ 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ سب غور کے قابل ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. ہم روزانہ 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں جس میں 10 مرتبہ ہم سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں اور جس میں ایک جگہ آتا ہے انعمت علیہم، ان پر جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. یہاں بھی نعمت کا ذکر ہے اور ان پر نعمتیں نازل کی. یہ انعمتا پر کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ انعمتا کیا ہے؟ پورا اصول دین اس میں سمایا ہوا ہے.
انعمت، اس میں ہے الف، نون، عین، میم اور تے۔ الف سے ہے امامت، نون سے ہے نبوت، عین سے ہے عدل، میم سے ہے معاد یعنی قیامت اور تے سے ہے توحید۔ تو پورا اصول دین جو ہے وہ انعمت میں ہے، اور جس کا ہم 10 بار نماز کے اندر تذکرہ کرتے ہیں۔ تو خداوند عالم پوچھے گا کہ تو نے نمازیں کتنی پڑھی تھی، تو نے روزے کتنے رکھے تھے، یہ نہیں، جو سوال ہوگا وہ نعمت کا کہ تو ولایت علی کا قائل ہے یا نہیں ہے۔ اب اور ایک مثال سے واضح کروں، ماشاءاللہ سے بہت سارے حضرات جو ہیں وہ ظاہرین ہیں، زوار بن چکے ہیں، انہوں نے سفر کیا ہے، پلین کا ایئرپورٹ دیکھا ہے، تمام چیزیں دیکھی۔ اب میں سارا پیٹی پسارا لے کر پہنچ گیا ایئرپورٹ، اور صاحب لوگوں نے کہا کہ چیکنگ کرنا پڑے گی، انہوں نے چیکنگ کیا، پاسپورٹ کیے وہ، اور اجازت دی، اور میں پلین میں بیٹھا اور جہاں جانا تھا چلا گیا۔ اسی طریقے کا یہ اعمال کا پٹارا لے کر پولیس صراط پہ پہنچیں گے، فرشتے روکیں گے کہ کیا ہے اس میں، میں کہوں گا یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو پیش کرنے والا یہ ساری چیزیں پیش کرے گا۔ فرشتہ پوچھے گا کہ پاسپورٹ بھی ہے گزرنے کے لیے، اس نے پاسپورٹ بھی دکھایا۔ فرشتوں نے جب پاسپورٹ دیکھا تو کہا کہ یہ پاسپورٹ باطل ہے، کیونکہ اس پر ولایت علی کا ٹھپا نہیں ہے، یہ باطل ہے، اس لیے تم پولیس راز سے نہیں گزرتے۔ اب ایئرپورٹ پر اگر کوئی چیز باطل نکلی تو ہم پلٹ کے گھر پر آ جائیں گے، وہاں تو یہ پوزیشن ہے کہ پلٹ کے آ بھی نہیں سکتے دنیا میں، اور آگے جا بھی نہیں سکتے، تو پھر جانا کہاں ہے یہ آپ خود ہی سمجھ جائیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بابا علیہ بلند۔ اب تیسری جگہ پھر قرآن مجید جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے، وَإِنِّي غَفَّارٌ لِمَا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ یعنی خداوند عالم اعلان کر رہا ہے کہ میں غفار ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں غفار ہوں۔ کس کی؟ وَآمِنَ جو ایمان لے کے آئے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا جو عمل صالح کرے گا۔ اور پھر یہاں آ گیا سما، پھر شرط لگی۔ یہ سما کو سمجھیے، میں پہلے سے سمجھاتے آ رہا ہوں، تیسری آیت ہے سما کی، سما تدا۔ تو یہ شرط جو ہے کہ یہ سب چیزیں کب ہوگی؟ جب تمہارا حاجی صحیح ہوگا، تمہارا امام صحیح ہوگا۔ اگر امام غلط، نماز باطل، توبہ قبول نہیں، سارے اعمال جو ہیں وہ رد۔ اور اگر امام صحیح ہے تو سارے اعمال جو ہیں وہ قبول کیے جائیں گے، تھوڑی کمی بیشی ہے اس کو بھی قبول کیا جائے گا، مگر سما کی شرط یہ ہے کہ امام صحیح ہونا چاہیے۔ یہی فلسفہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہداء تھے، آپ کے اساتذہ جو تھے وہ 72 تھے، اور تاریخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس طرف 9 لاکھ کی فوج تھی، مگر 72 کی نماز کیوں قبول ہوئی؟ ان کی نماز کیوں رد ہوئی؟ کیا وہاں حاجی نہیں تھے، نمازی نہیں تھے، قاری نہیں تھے، حافظ نہیں تھے، سب کچھ تھے، مگر یہاں قبولیت ہے وہاں نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو تھا 9 لاکھ کا امام غلط تھا، اس لیے ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ رد کر دی گئی۔ اور یہاں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو 72 تھے ان کا امام جو تھا وہ صحیح تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بابا دے بلند۔ عزیزان گرامی، ہماری یہ جو مجلس ہے، یہ مجلس جو ہے وہ زندہ مجلس ہے۔
اور یہ پوری قوم جو ہے شیعہ، یہ زندہ قوم. ہم مجلس جو ہے وہ زندوں کی کرتے ہیں. ہمارے یہاں مردہ کی مجلس نہیں ہوتی. ہمارے معصومین زندہ ہیں، ہمارے مرحومین زندہ ہیں. کیونکہ جو بھی ہمارا مرحوم ہے وہ محب اہل بیت ہے، اور محب اہل بیت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ تصور نہیں کرنا، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے رزق پاتے ہیں. یہ باتیں تمہارے شعور سے بلندتر ہیں، تم نہیں جانتے. تو جتنے محب اہل بیت شہید ہیں، شہید جو ہے وہ زندہ ہے، تو معصومین زندہ ہیں، مرحومین زندہ ہیں. اور مرحوموں کو تو میں نے ایک جگہ یہ پڑھا ہے کہ خداوند عالم ان کو اجازت دے دیتا ہے ان ایام اعظام میں، اور وہ مجلسوں میں شرکت بھی کرتے ہیں. عجب نہیں کہ اس مجلس کے اندر ہمارے مرحومین بھی ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں مگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ قوم زندہ ہیں، ان کی مجلسیں زندہ ہیں. ارے مرے وہ جس کا امام مرے، ہمارا تو امام آج بھی زندہ ہے. صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. عزیزان گرامی، خداوند عالم نے کہا کہ میں مصطفیٰ بندوں کو اپنی کتاب کا وارث بناؤں. یہ حق اس نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا. اب خداوند عالم نے ان مصطفیٰ بندوں کی کچھ نشانیاں قرآن میں بتائی ہے. قرآن آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ اسْتَيْفَنَا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمِنَ الصَّالِحِينَ. جناب ابراہیم کے بارے میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ لَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، میں نے دنیا کے اندر تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے، اور تم آخرت میں روز محشر جو ہیں وہ صالحین میں سے ہوں گے. تو جناب ابراہیم کو خداوند عالم نے مصطفیٰ بنایا. یہ حق کس کا ہے؟ خدا کا. مصطفیٰ بنانے کا کام کس کا ہے؟ خدا کا. خدا نے مصطفیٰ بنایا جناب ابراہیم کو، دوسرے کسی کو حق نہیں کہ وہ قرآن کا، کتاب کا اور اپنا نبی کے بعد کے جانشین کو مقرر کرے. یہ کام ہے خدا کا، اور خدا کرتا ہے کہ اپنے مصطفیٰ بندوں میں سے اب ان مصطفیٰ بندوں کی اللہ نے نشانی بتائی ہے. تو اب جناب ابراہیم ان کو خداوند عالم نے مصطفیٰ بنایا. اب ہے کسی مسلمان میں جرأت جو مسجد سے باہر نکل کر کہے کہ میں ابراہیم جیسا؟ ابراہیم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امام بھی تھے، صاحب شریعت بھی تھے. ان کے لیے آگ جو تھی، نار جو تھی وہ تیار تھی، اور انہوں نے اس نار کو گلنار بنایا تھا. اب کوئی بندہ اگر اعلان کر دے باقی چار چیزوں کو تو چھوڑیے، اس کی طاقت نہیں، مگر اس کے لیے اگر آگ لگا دی جائے اور یہ اس میں چھلانگ لگائے تو گلنار جو ہے اس میں سے گل تو گل ہو جائے گا، صرف نار ہی نار رہ جائے گی، اور یہ جو ہے وہ فنار ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. پھر قرآن اعلان کر رہا ہے قَالَ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَىٰ عَلَيْكُمْ زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. ان کے نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے تمہارے بیچ میں طالوت کو تمہارا سردار بنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ طالوت کو کیسے سردار بنا سکتے ہیں؟ وہ تو غریب ہیں. تو غربت کا مصطفیٰ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ تو اللہ ہے جو ہر بندے کو مصطفیٰ بناتا ہے. تو اللہ نے جناب طالوت کو مصطفیٰ گردانا اور وارث کیوں بنایا؟ علم اور جسم کی وجہ سے، نہ دولت کی وجہ سے، نہ جاہ و حشمت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے اور
جسم کی وجہ سے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے، اس کے اشارے جو ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے، کیا مسلمان کی اب بھی آنکھ نہیں کھلتی کہ خداوند عالم جناب طالوت کے اس واقعے کو بیان کر کے تمہیں یہ سمجھا رہا ہے کہ طالوت کو جو مصطفیٰ بنایا گیا، طالوت کو جو وارث بنایا گیا، وہ علم اور جسم یعنی قوت کی وجہ سے۔ تو اب انصاف سے بتائیے کہ بعد رسول علی جیسا کوئی عالم تھا؟ نہیں تھا۔ علی جیسی قوت کوئی رکھتا تھا؟ نہیں رکھتا تھا۔ تو جیسے علی جیسا کوئی عالم نہیں تھا، علی جیسا کوئی قوت والا نہیں تھا، تو پھر ایرے غیرے کو مسند رسول پر بٹھانے کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، خداوند عالم نے جناب طالوت جو ہے ان کو، اس کے بعد آگے قرآن بڑھ کے پھر کہہ رہا ہے، اب جناب طالوت کو جب بنایا خداوند عالم نے، تو پھر قرآن آگے اعلان کر رہا ہے کہ والذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، کیا ہے میرے حبیب، یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں، جا کر ان سے کہہ دو کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ تمہارے اور میرے درمیان میں ایک اللہ گواہ ہے اور دوسرا وہ جس پر پورے قرآن کا علم ہے، جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے۔ ایک گواہ اللہ، دوسرا گواہ وہ جو پورے قرآن کا عالم ہے، جس کے پاس پورا قرآن ہے۔ اب مقدمہ اگر کسی کورٹ میں ہے اور اس معاملے کے اگر دو گواہ ہیں، ایک بہت اعلیٰ اور عرفہ اور دوسرا بہت کمزور، تو کیس جو ہے اس کے اوپر اثرات جو ہیں بڑے برے پڑیں گے۔ جب دو گواہ ہیں تو دونوں گواہ جو ہیں وہ برابر کے ہونا۔ اب یہاں تو ایک گواہ جو ہے وہ اللہ ہے، اب دوسرا گواہ جو ہے وہ وَمِنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، پوری کتاب کا علم رکھنے والا۔ تو ایک طرف ہے خدا، تو اب دوسرا گواہ جو ہے وہ کم سے کم خدا نہ ہو تو نصیریوں کا تو خدا ہو۔ خدا اپنی خدائی کے اندر بے مثال، علی اس کی خدائی میں بے مثال، وہ بے مثال، انہیں بنایا بے مثال۔ تو خداوند عالم نے اس آیت کے اندر کہا کہ یہ دو گواہ جو ہیں یہ دیے گئے ہیں کہ تمہاری نبوت کی جو ہے وہ گواہی دیں۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم نے اس کی گواہی کو پسند کیا، اور ومن عنده علم الکتاب، اب کتاب کی ہمارے مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ہمارے مفسرین، کہ علی جو تھے وہ پورے کتب جتنی تھی دنیا میں سب کے عالم تھے، اور ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، علی جو تھے وہ صرف کتاب الکتاب یعنی قرآن کے جو ہیں وہ عالم تھے۔ خیر چلو ہم اس بات کو مان لیتے، ہم بحث نہیں کرنا چاہتے، ہم نے مان لیا کہ الکتاب یعنی قرآن ہے، مگر اس پر ٹکے رہیے، پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے خداوند عالم نے یہاں اس آیت کے اندر کہا ہے کہ ایک گواہ میں ہوں، ایک علی ہے، اور علی پاس پورے کتاب کا علم ہے۔ اب ذرا بات کو اور آگے بڑھائیے، ہمارے چھٹے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امیر المومنین کی چھٹی زیارت کہ السلام علیکہ یا من عنده علم الکتاب، اے میرے دادا علی تم پر میرا سلام ہوں کہ میں تم پر سلام کرتا ہوں کہ تم پورے کتاب جو ہے پوری کتاب قرآن مجید اس کے عالم ہیں۔ تو اب قرآن کی بھی نص آ گئی اور معصومین کی طرف سے بھی آ گئی۔ اب مشکات شریف کیا کہہ رہی ہے؟ قال امام العالمین، مشکات کہہ رہی ہے کہ عالمین کے امام
ومن عنده علم الکتاب، جو تمام کتاب کا علم رکھتے تھے. کون؟ مولا علی. اب بات تو یہاں ختم ہو گئی. تمہاری کتابیں، معصوم کا قول، قرآن کی نص، تو پھر جھگڑا کس بات کا رہا؟ جھگڑا تو اس بات کا نہیں رہا. عزیزان گرامی، خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر اعلان کیا، اور میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ میں نے جو آیت کی تلاوت کی ہے سورہ رات کی، یہ سورہ رات کی آخری آیتیں ہیں. اور سورہ رات کی یہ آخری آیت جو ہے، یہ سورہ رات جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا. مکے میں یہ آیت نازل ہوئی جس کے اندر ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، پوری کتاب کا علم رکھنے والا، پوری کتاب کا علم رکھنے والا. آیت نازل ہو رہی ہے مکے میں. ہم آپ سے بحث نہیں کریں گے، ہم انتہا پسند نہیں ہیں، تم علی کو مت مانو، مگر میرے ایک سوال کا جواب دے دو کہ ابھی رسول اکرم کا سنہ مبارک 63 سال کا تھا، جس میں سے 40 سال جو ہے وہ خاموش زندگی گزری، 13 سال مکے کی زندگی، 10 سال مدینے کی زندگی. نزول قرآن جو تھا وہ 23 سال برابر ہوتا رہا. 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں. سورہ رات کی یہ آخری آیت جو ہے وہ مکے میں نازل ہو رہی ہے، اور مکے کے اندر اعلان ہو رہا ہے کہ ومن عنده علم الکتاب، پورے قرآن کا علم رکھنے والا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی 10 سال جو ہیں وہ مدینے میں قرآن نازل ہونے والا ہے، 10 سال ابھی باقی ہے جہاں قرآن ابھی نازل ہونے والا ہے. کوئی ایک ایسا شخص تاریخ سے ڈھونڈ کے بتائیے جو پورے قرآن کا نزول قرآن سے پہلے عالم ہو سوائے مولا علی کے. ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں. تو عزیزان گرامی، ہم جو ہیں وہ مولا متقیان کو، اب بحث بہت بڑی ہے اور وقت جو ہے اس کے اندر گنجائش نہیں ہے. میں اپنے بیان کو سمیٹ کر اور مسائل کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ مسائل کو بھی تقریباً 10-20 منٹ آج کی مناسبت سے لگی جائیں گی. تو عزیزان گرامی، شیعہ قوم کا عقیدہ یہ ہے کہ شیعہ قوم جو ہے وہ کسی بے عیب کو نہیں مانتی، کسی داغدار کو نہیں مانتی. دیکھیے صفا اور مروہ، ابھی حاجی صاحب آئے ہمارے یہاں کے 3 جا کے آئے. یہ صفا کو صفا کیوں کہا جاتا ہے؟ ہماری بحث چل رہی تھی مصطفیٰ پر. یہ صفا کو صفا کیوں کہا جاتا ہے؟ خداوند عالم نے سورہ بقر میں کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اس پہاڑی پر، یعنی صفا پہاڑی پر میں اتنی بارش برساؤں گا کہ ساری مٹی دھل جائے گی، ایک دم صاف اور مصفا ہو جائے گا، یعنی مصطفیٰ ہو جائے گا. یہ بالکل، یہ پہاڑی جو ہے اس کا نام صفا اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو مصطفیٰ بنایا ہے. پتھر ہے، پتھر. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، حج کا ایک رکن ہے، اس کے درمیان میں صحیح کرنا پڑتی ہے. میں عام باتوں کے اندر فضائل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. عزیزان گرامی، وہ تو بڑی پہاڑی ہے، بڑا پتھر ہے، اس پر خداوند عالم کی رحمت برس رہی. یہ جو ہمارے ہاتھ میں انگشتری ہے یہ بھی ایک پتھر ہے، اور ان پتھروں کو خداوند عالم نے وہ فضیلت دی ہے کہ مومن کی دست کے اندر، مومن کے ہاتھ کے اندر اس کو یہ فضیلت اور منزلت دی ہے کہ یہ اس کی یہاں شان بن کر اور جگمگاتا رہتا ہے. تو یہ پتھر جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ جتنے پتھر ہیں، چاہے عقیق کا یمن ہو، نیشاپور کا فیروزہ ہو، یا ادن کا موتی ہو، یا جہاں کا جو پتھر ہو، نجف کا درہ نجف ہو، ان پتھروں کو خداوند عالم نے یہ فضیلت کیوں دی کہ یہ مومن کی ہاتھ کی جو ہے وہ زینت بنے؟ وہ اس لیے دی کہ انہوں نے سب سے پہلے ولایت امیر المومنین کی گواہی دی تھی. اس لیے خداوند عالم نے ان کو انگشتری کی، یعنی مومن کے ہاتھ کی زینت بنایا، اور مومن کو بھی حکم ہے کہ اپنے دائنے ہاتھ کے اندر ایک انگشتری ضرور پہنے. تو عزیزان گرامی، یہ جب ہم پہنتے ہیں، شیعہ قوم کا میں عقیدہ بتا رہا ہوں، اور یہ بس آخری نقطہ ہے میرا، شیعہ قوم کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ یہ جب انگشتری پہنتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے بڑے غور سے.
یا نہیں سمجھا تو کسی جاننے والے پاس پہنچتا ہے، ذرا یہ نگینے کو دیکھیے، ذرا پہچانیے، یہ عقیق ہے یا عقیق سرخ ہے یا زرد ہے یا اصلی ہے یا نقلی ہے، اس کی چاروں طرف سے جان پہچان کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کی زینت بنائے گا۔ اور کہیں یہ داغدار ہو گیا، اس میں بال پڑ گیا، اس میں اور کوئی نقص آ گیا، پھر اسے کوئی پہنتا نہیں، تو ہم داغدار چیز کو اپنی انگلی میں جگہ نہیں دیتے، ہم داغدار چیز کو اپنی انگلی میں جگہ نہیں دیتے، تو ہم جن کی زندگی 40 سال داغدار رہی ان کو دل میں کہاں سے جگہ دیں گے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ عزیزان گرامی، میں نے ابھی کہا کہ یہ قوم زندہ قوم ہے، یہ مجلسیں جو ہیں وہ زندہ ہیں، ہم زندہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم زندہ سے مدد مانگتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم یا علی مدد نہ کہتے، ہم زندہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم زندہ سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم زندہ پر روتے ہیں، ہم زندہ کا ماتم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم جس محرم کا انتظار سال بھر کرتے ہیں وہ محرم یوں آتا ہے اور یوں چلا بھی جاتا ہے۔ اب صرف 2 دن ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں، آج کی شب اور کل کا دن۔ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں، معصومین تو ہے ہی ہیں، جن کو اللہ نے پورے اختیارات دیا تھا، مگر محفوظ عن الخطا جو تھے، امام زادے جو تھے، ان کو بھی خداوند عالم نے بڑے کرامتوں سے نوازا۔ جناب عباس جو ہیں، ہمارے 4 باب الحوائج ہیں، جناب امام موسی کاظم، جناب مسلم، جناب علی اصغر اور جناب عباس، ان کو باب الحوائج گردانا ہے خدا نے، یعنی حوائج یعنی حاجتوں کا باب، اور ان کے گنبد کے نیچے خداوند عالم نے مخصوص فرشتوں کو معین کیا ہے، اور تاکید ہے کہ ان کے روضے پر آ کے دعا کرنے والا یا جہاں سے بھی ان کا حوالہ دے کے جو دعا کر رہا ہے، اس کی دعا جو ہے اس کی مستجابی کے لیے وہ فوراً بارگاہ الہی میں جو ہے وہ فرشتے دعا کرتے ہیں اور اس دعا کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو خداوند عالم نے بڑے کمالات دیے تھے، بڑے اختیارات دیے تھے۔ افریقہ کا ایک قافلہ زیارت کے لیے کربلا کے لیے چلا۔ صدام ملوم کا زمانہ تھا، جب یہ سرحد کے اوپر پہنچے تو بڑی سخت چیکنگ چل رہی تھی، بس کے اندر سے تمام افراد کو اتارا گیا۔ ایک 7 برس کا بچہ سیٹ کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ آفیسر نے کہا کہ بچے کو رہنے دو، اسے سونے دو، تم لوگ سب نیچے آؤ۔ سامان کی چیکنگ ہوئی، چیکنگ ہونے کے بعد وہ تمام زائرین جو تھے وہ بس میں جا کے بیٹھے، گاڑی جو ہے وہ نجف کو پہنچی۔ جب سب اترنے لگے، ماں نے بچے کو اٹھانا چاہا مگر بچہ اٹھتا نہیں۔ بچے کو اسپتال لے جایا گیا، وہاں جانے کے بعد پتہ چلا
کہ بچہ جو ہے وہ فوت ہو چکا. اب جو تھی ماں بڑی گریہ وزاری کرنے لگی. دوسرے دن گھر والوں نے کہا کہ چلو مولا علی کی زیارت کے لیے. اس نے کہا کہ مجھے مولا علی کی زیارت کے لیے نہیں آنا ہے. انہوں نے میرے بچے کو چھین لیا, میں کسی کی زیارت نہیں کروں. یہ کہہ کر وہ رونے لگی. اب اس کے ماں باپ جو ہیں وہ زیارت کر کے پلٹے. سب لوگ کربلا کی طرف چلے گئے. وہاں اس کی بڑی خوشامد ہوتی رہی کہ بیٹی زیارت کے لیے چلو. بس وہ اس کا یہی جملہ تھا کہ یہ معصومین نے میرے لیے کیا کیا, میرا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بیٹا بھی مجھ سے چھین لیا, میں کسی کی زیارت نہیں کروں گی. جب آخری دن چلنے میں صرف 3-4 گھنٹے باقی رہ گئے تھے, ماں نے بڑا سمجھایا کہ اب ہم واپس جا رہے ہیں, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اللہ کی رضا کے اندر راضی رہو اور چل کے آخری بار امام حسین کی زیارت کرو, جناب عباس کی زیارت کرو. وہ بیویاں تمام جو ہیں وہ روضہ عباس کے اوپر پہنچی. جب پہنچی اور ابھی ماں زیارت کر کے اس حرم کے اندر بیٹھی تھی کہ دیکھی دور سے اس کا بچہ جو ہے اپنی ماں کو چلاتا ہوا اور آ کے ماں کے جو ہے وہ گلے میں مٹھی مار کر رونے لگا. ماں کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ نجف میں جب یہ فوت ہوا تھا تو غسل و کفن دے کے وادی السلام میں باقاعدہ دفن کیا گیا تھا. پھر یہ بچہ جو ہے وہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا پہلے تو پوری طریقے سے تلاشی لی, باقی گھر والے جو ہیں انہوں نے بھی تلاشی لی کہ ہاں حقیقت میں زندہ ہے, یہ کوئی شدت غم کا تصور نہیں ہے بلکہ حقیقت میں جسم و جان اور روح لے کر یہ بچہ جو ہے یہاں آیا ہے. جب بچے سے ماں نے پوچھا کہ بیٹا تو کہاں رہ گیا تھا؟ کہا میں گاڑی میں سویا ہوا تھا, جب میں باہر نکلا تو میں اپنی ماں کو گم کر چکا تھا. میں اپنی ماں کو چاروں طرف ڈھونڈ رہا تھا اور زاروں قطار رو رہا تھا, دور دور تک کہیں میری ماں نہیں تھی. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ 2 گھوڑے سوار چلے آ رہے ہیں. قریب آ کر ایک شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میری ماں گم ہو گئی. اس شخص نے کہا کہ آؤ میں تمہیں تمہاری ماں پاس پہنچا دوں. اب وہ بچہ تھا چھوٹا, اپنی زبان کے اندر اس نے کہا کہ انکل ہاتھ دیجئے تاکہ میں گھوڑے پر بیٹھوں. انکل نے کہا بیٹا میرے اگر ہاتھ ہوتے, میرے ہاتھ جو ہیں وہ کربلا میں کٹ گئے. جو دوسرا جوان ساتھ میں تھا اس کو کہا کہ اسے سوار کرو. سوار کیا گیا اور پھر وہ جوان جو ہیں وہ بچے کو لے کر آئے اور مجھے یہاں لا کے روضے پاس چھوڑا. سامنے تم بیٹھی ہوئی نظر آئی. ماں نے بچے کو گلے لگایا. بچہ کہنے لگا کہ جب میں چلنے لگا تھا تو وہ انکل نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا اپنی ماں سے کہہ دینا, ماں سے ایک پیغام کہہ دینا کہ اہل بیت اور معصومین سے اتنی جلدی ناراض نہیں ہوا جاتا. کبھی کبھی اللہ کی کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں, انسان کو اس میں صابر و شاکر رہنا چاہیے. اب میں اپنے بیان کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں مگر ایک جملہ کہہ کر کہ پچھلا سال تھا میرا فرزند اکبر جو تھا حسنین عباس یہاں ممبر پاس بیٹھ کے میری مجلس سن رہا تھا. وہ ہمیشہ قریب بیٹھ کے مجلس سنتا تھا اور اس طریقے سے بیان کرتا تھا کہ اس کے رونے پر رونا آتا تھا. اس کی مجھے ہمیشہ سے یہ خواہش تھی اور اب وہ خواہش میرے لیے وصیت بن گئی کہ ابا جب بھی محرم میں مجلس پڑھنے کا موقع ملے ایام اعظام میں تو سعید کے مسائل ضرور پڑھنا. آج میں چاہ رہا ہوں کہ مسائل جو ہیں وہ سعید سے میں شروع کروں کہ 4 تاریخ سے فوجوں کا آنا شروع ہو گیا. بیویوں کا دل دہلنے لگا. جناب زینب نے گریہ کر کے حسین سے پوچھا کہ یہ فوجیں آ رہی ہیں. حسین نے کہا یہ میرے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. زینب نے پوچھا تمہیں قتل کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں علی کا بیٹا ہوں اس لیے. کہا ان کے دشمنوں کی فوج پر فوج آ رہی ہے, کیا تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا انہیں خط لکھ کے بلاؤ. ایک خط جو ہے امام حسین علیہ السلام نے لکھا, جون کو بلایا. اب وقت جو ہے روز عاشور سے بہت قریب تھا. جیسے ہی جون آیا کہا اتنا خط جو ہے وہ سعید تک پہنچا دو. اب یہ خط جا کے آنا جو لمبا سفر ہے اور جون جو ہے وہ رونے لگا کہ میں
کیسے جاؤں اور کیسے آؤں؟ حسین نے کہا کہ جاؤ جون، میں ضمانت لے رہا ہوں کہ تیرے آنے تک حسین شہید نہیں ہوگا، تم جاؤ۔ اور اتنا جا کے خط پہنچا، وہ خط لے کے جون جو ہے وہ چلا، پوچھتا ہوا بصرے میں۔ سعید جو تھا بصرے کا بہت بڑا سردار تھا، اور اس کا روب اور دبدبہ اتنا تھا کہ اس کی حویلی پر کوئی گھوڑے پر بیٹھ کے نہیں آتا تھا۔ آپ جون جب پہنچا تو پوچھتے ہوئے اس گلی کے اندر پہنچا جہاں وہ حویلی تھی، گھوڑے پر بیٹھ کے جب جا کر وہاں پوچھا کہ یہاں سعید کہاں رہتا ہے، تو سعید کے غلام جو ہیں وہ تلواریں لے کے دوڑے کہ یہ کون بدتمیز ہے جو گھوڑے پر بیٹھ کے آیا۔ سعید نے روک دیا کہ آنے والا جو ہے وہ میرے منزل و مرتبے سے واقف نہیں ہے، تم نے اسے کچھ نہیں کرنا۔ قریب جا کے پوچھتا ہے کہ اے بندہ خدا، کیسا آنا ہوا؟ نیچے اتر، آرام کر، تھوڑا پانی پی لے۔ اس نے کہا کہ میں بہت جلدی میں ہوں، میں پانی نہیں پیوں گا۔ ارے عباس جیسا جا کے دریا پر پیاسا چلا آیا تو بڑا جون پانی پیے گا؟ اس نے کہا کہ امام حسین کا پورا خاندان پیاسا ہے۔ جیسے ہی سعید نے نام حسین سنا، ایک مرتبہ اپنی ردا سے آنے والے جون کی جوتیوں کی مٹی صاف کرنے لگا، کہا کہ تو قاصد حسین ہے، بڑا پتا کیسے آنا ہوا؟ جون نے کہا کہ میں امام حسین کا خط لے کر آیا ہوں۔ خط دیا، اس نے اشتیاق میں خط کھولنا چاہا۔ جون نے جھڑک کے کہا کہ خط یہاں باہر نہیں کھلے گا، تحریر بھلے ہی حسین کی ہے مگر اس پر دستخط جو ہے وہ زینب عالیہ کے ہیں، خط کو گھر میں اندر لے کر جا۔ اب سعید گھر کے اندر پہنچا، ماں نے پوچھا بیٹا کون آیا ہے؟ سعید نے کہا کہ قاصد حسین۔ ایک مرتبہ حسین کا نام سننا تھا، ماں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کہا بیٹا ضرور شادی کا پیغام آیا ہوگا، کیونکہ پچھلے سال میں مدینے میں تھی، بیویوں میں تذکرہ اور آداب پر کی شادی کا، ضرور حسین نے شادی کا رقعہ بھیجا ہوگا۔ شادی کا سن کے سعید کی تمام بہنیں جو ہیں وہ جمع ہو گئی۔ سعید فرد واحد تھا، بہنیں بہت زیادہ تھی۔ ایک دن پہلے سعید کی شادی ہوئی تھی، خوشی کا ماحول تھا، ساری بہنیں شادی کا نام سن کے جمع ہو گئی۔ قریب جو آئی، اب سعید نے جو خط کھولا، پہلا ہی جملہ لکھا ہوا تھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سعید، میں نرغ اعلیٰ میں گھر گیا ہوں، اگر مدد کو پہنچ سکتے ہیں تو پہنچو، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ سعید نے تلوار سنبھالی، خیمے میں اس حجرے میں گیا جہاں اس کی زوجہ تھی۔ جا کے دیکھا تو عجیب منظر تھا، زوجہ پورے کالے لباس میں تھی۔ کہا بی بی کل تو شادی ہوئی ہے، آج تو نے یہ لباس کالا کیوں پہن لیا؟ کہا تو جب باہر خط پڑھ رہا تھا، کمرے میں فاطمہ آئی تھی اور رسول کی بیٹی آ کر کہہ رہی تھی کہ اے زوجہ سعید، میرا حسین کربلا میں اکیلا ہے۔ اے بیٹی، سعید کو نہیں روکنا۔ سعید نے کہا میں جا رہا ہوں کربلا۔ بیوی نے کہا مجھے بھی ساتھ لے لے۔ دونوں ساتھ میں چلے، گھوڑے پر سوار ہو کے سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا۔ عصر کے ہنگام میں کربلا کی سرحد کے قریب پہنچا۔ بیوی نے کہا سعید رک جا، ایک آواز آ رہی ہے۔ اب جو سعید نے آواز سنا تو بڑی نئی اور کمزور آ رہی تھی، وہ آواز امام حسین کی تھی۔ حل من ناصرنا ینصرنا، حل من مغیثنا ویغیثنا۔ یہ آواز سن کر سعید جو ہے وہ خدمت امام میں پہنچ کر سارا واقعہ معلوم پڑا۔ سعید نے کہا اب جینے کے لیے دل نہیں چاہتا، اکبر کے مرنے کے بعد سعید زندہ رہنا نہیں چاہتا، مجھے اجازت دیجیے۔ سعید کو اجازت ملی، پہنچا رن میں، حملہ کیا، بچ کے واپس چلا آیا۔ جب واپس
واپس آیا، پھر دوسری مرتبہ گیا، پھر بچ کے واپس آیا، پھر تیسری مرتبہ گیا۔ اب تیسری مرتبہ جب حسین کی خدمت میں پہنچا، کہا مولا کیا ماجرا ہے، آخر میری شہادت کیوں نہیں قبول ہوتی، مجھے شہادت کیوں نہیں نصیب ہوتی؟ کہا سعید جب شہادت ہوگی۔ کہا مولا پہلے 3 ٹائم شہادت نصیب کیوں نہیں ہوئی؟ کہا سعید وہ اس لیے کہ تو جب رن میں جاتا تھا میری 5 بہن سر پر قرآن رکھ کے اللہ سے دعا کرتی تھی، یا اللہ جب تک سعید زندہ ہے تب تک حسین زندہ ہے، جا سعید خدا حافظ۔ سعید جا کے شہید ہو گیا اور جو ہے قصہ وہ ہو گیا۔ تو یہ ہے کربلا کا منظر۔ عزیزان گرامی، آج 8 محرم ہے، رونے رلانے کی راتیں ہیں۔ ایک 10 منٹ کی اور آپ کو زحمت دوں گا۔ آج کی شب 8 محرم روز عاشور، ریگزار کربلا پر گرم ریتی کے اوپر شہنشاہ وفا نے اپنے دونوں گھٹنے ٹیکے، گردن جھکا کے کہتا ہے ننھی شہزادی آ میرے گلے میں مشکیدہ ڈال دے۔ سکینہ نے مشکیدہ پہنایا، عباس نے پیار سے گود میں اٹھایا۔ جس عباس کو 3 مرتبہ حسین نے اجازت نہیں کی تھی اس سکینہ کو لے کے چلے۔ حسین نے دیکھا کہ عباس سکینہ کو لے آ رہے ہیں، فوراً سمجھ گئے۔ جیسے ہی قریب آئے کہا عباس تم نے تو بہت بڑا وسیلہ، بہت بڑی سفارش لائی ہے۔ ایک مرتبہ بیٹی سے کہا بیٹی تم چچا کو بھیج تو رہی ہو مگر بعد میں اپنے چچا کو بہت یاد کرو گی۔ کہا جاؤ عباس جا کے مشق بھر لو۔ امام حسین نے کہا کہ جا کے مشق بھر لو، یہ نہیں کہا کہ مشق بھر کے لے کے آؤ۔ اگر یہ حکم دیتے مشق بھر کے لے کے آؤ قیامت آ جاتی، خیمے میں پانی آ کے رہتا۔ حسین نے کہا جاؤ جا کے مشق بھر لو۔ اب ایک مرتبہ جناب عباس جو ہیں وہ چلے اس طریقے سے جیسے بادلوں میں بجلی چمکتی ہے۔ سکینہ کو جناب فضہ کے حوالے کیا۔ فضہ نے جو یہ منظر دیکھا، کاش میری شہزادیوں تم پوچھتی تھی کہ علی خیبر میں کیسا لڑے، آؤ آ کے بھائی کی روانگی دیکھو۔ جناب زینب اولیاء اور ام کلثوم اور دیگر بیویاں دیکھنے لگی۔ 20,000 کا فوجی دستہ قلب لشکر میمنہ میسرے پر اور قلب لشکر سے گزرتے ہوئے عباس فرات پر پہنچے۔ فرات پر پہنچ کے مشکیدہ جو ہے وہ دریا میں ڈالا۔ چونکہ مشکیدہ سوکھا تھا اس کے بھیگنے میں 4-5 منٹ لگ گئے۔ جب مشکیدہ بھرا عباس نے تو عباس کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ تر ہو گئے، بھیگ گئے۔ ایک مرتبہ اپنی ذرا سے جھٹک کر بڑی عجیب دعا کی بارے الہ میری شہزادیوں کے ہونٹ جو ہیں وہ سوکھے ہیں اور یہاں دریا پر عباس کے ہاتھ جو ہیں وہ بھیگ گئے۔ یا اللہ عباس تجھ سے دعا کرتا ہے کہ جب ان شہزادیوں سے آمنا سامنا ہو تو عباس کے یہ ہاتھ موجود نہ ہو۔ یہ کہہ کر جناب عباس چلے۔ جیسے ہی جناب عباس چلے کمینگاہ سے ایک دشمن لعین نے حملہ کیا۔ جناب عباس کا ہاتھ کٹ کے گرا، دائیں ہاتھ میں مشق لیا۔ جب دائیں ہاتھ کٹا دانتوں سے مشق کو پکڑا۔ جناب عباس جو تھے وہ نا امید اس وقت ہو گئے جب مشق پر آ کر تیر لگا اور سارا پانی بہہ گیا۔ ذاکر نے یہ مصائب پڑھے۔ سرکار امام زمانہ نے خواب میں آ کے کہا کہ ذاکر تو مصائب پڑھتا ہے مگر تو میرے چچا کے وہ مصائب نہیں پڑھتا جو سب سے زیادہ مصیبت کے ہیں۔ کہا وہ کون سے مصائب ہیں؟ کہا جب میرے چچا کے دونوں بازو کٹ گئے، دشمن نے تیر مارا جو آنکھ میں لگا، آنکھ میں اگر ذرا سا ذرہ چلا جائے تو انسان رات بھر بے چین رہتا ہے۔ نہ تو معاملہ تیر کا تھا۔ عباس نے کئی مرتبہ سر کو زور سے جھٹکا مگر تیر نہیں نکلا۔ ارے ہاتھ ہوتے تھے، ہاتھ سے تیر نکال لیتے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے سوچا کہ میں اپنے زانوؤں سے تیر کو پکڑ کر نکالوں۔ جیسے ہی جناب عباس نے سر کو
تیر کو زانوؤں سے پکڑا۔ اس وقت ایک لعین انجار نے گرز کا وار کیا عباس کے سر پر۔ عباس منہ کے بل ریزدار کربلا پر گرے۔ وہ گرنے کا جو منظر تھا وہ سرکار امام زمانہ کہتے ہیں کہ اب تک جو شہید گرا وہ گرنے سے پہلے ریزدار کربلا پر اپنے ہاتھ ٹیکتا تھا، مگر جناب عباس جب گرے تو دونوں ہاتھ نہیں تھے۔ اب ذرا تصور شرط ہے کہ کس طریقے سے گرے ہوں گے اور کیا ہوا ہوگا۔ جب اپنے بھائی کو آواز دی، امام حسین نے کمر خمیدہ پکڑ لی اور روتے ہوئے حسین چلتے ہوئے حسین کو دونوں دست ملے۔ دست اٹھا کر امام حسین نے بوسہ کیا، قریب عباس کے پہنچے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا، میرے آقا و مولا، جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ مرتے وقت بھی میں آپ کی زیارت کروں، مگر میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون اتر گیا ہے۔ اس پر بھی مولا عباس آپ کو یہ زحمت نہ دیتا اگر عباس کے ہاتھ سلامت ہوتے۔ حسین نے سر کو زانوں پر رکھا، تیر کو نکالا، آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ جناب عباس نے زیارت کی۔ زیارت کرتے کرتے کہتے ہیں کہ مولا میں نے آپ کی زیارت کر لی، مگر سید سجاد سے کہنا کہ میں دنیا سے جانے سے پہلے تیری امامت کا بھی اقرار کرتا ہوں، اور جب شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میری ماں کو سلام کرنا اور کہنا اماں تیری جو تربیت تھی اسی تربیت کے اوپر عباس نے آج تک عمل کیا۔ یہ کہہ کر جناب عباس جو تھے انہوں نے ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھا۔ حسین نے جناب عباس کو بلند کیا۔ ایک مرتبہ چچا نے بھتیجی کو دیکھا، بھتیجی نے چچا کو دیکھا۔ اب یہ چچا بھتیجی کی آخری ملاقات تھی۔ ادھر بھتیجی جو تھی وہ اپنے سو کے ہونٹ لے کر شام کو چلے گئی، ادھر چچا جو تھا وہ نہر پر چلا گیا۔ عزادارہ نے امام مظلوم ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ برداشت کر لیں تو کر لیں۔ ادھر سکینہ جو تھی بھتیجی وہ سو کے ہونٹ لے کر شام چلی گئی۔ عباس جو تھے نہر پر چلے گئے، نہ نہر سے چچا آیا نہ شام سے سکینہ آئی۔ قافلہ جب مدینے پہنچا تو بشیر نے اعلان کیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا خبر ہے؟ بشیر نے کہا کہ روضہ رسول پر آؤ، وہاں میں خبر سناؤں گا۔ وہاں پہنچنے کے بعد بشیر کہتا ہے کہ اعلیٰ قتل الحسین بے کربلا، امام حسین جو ہیں جو کربلا میں بے جرم خطا جو ہیں وہ شہید کیے گئے۔ بشیر کہتا ہے وہ منظر میں نہیں بھول سکتا۔ جیسے ہی میں نے یہ اعلان کیا، زہرا کی ڈیوڑی کا دروازہ کھلا، ایک بچی سر پر پٹی باندھی ہوئی بیمار آ کے آئی، عباس دامن الجھا اور بچی گری۔ اس کے پیچھے ایک سفید بالوں والی ضعیفہ آئی، بچی کو سنبھالا، آگے کہتی ہے کہ اے بشیر تو کیا اعلان کر رہا ہے؟ کون مارا گیا اور کہاں مارا گیا؟ بشیر نے کہا کہ حسین مارے گئے۔ جناب ام المؤمنین پوچھتی ہے کہ اے بشیر کیا یہ بھی بتا کہ اور بھی کوئی آیا ہے؟ بشیر نے کہا کہ ہاں ان کے وارث آئے ہیں، اور وہ راستہ بتاتے ہوئے مدینے کے باہر لایا۔ جب باہر لایا تو خیمے لگے ہوئے تھے۔ بشیر نے کہا کہ اس خیمے میں چلے جاؤ، یہ خیمہ جو ہے ان کے وارثوں کا ہے۔ اب جناب ام المؤمنین آگے بڑھی، دیکھا دروازے کے اوپر ایک ضعیف سفید ریش سفید بال جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہا اے شخص مجھے راستہ دے۔ اس شخص سے اٹھانا گیا، وہ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ پھر ڈانٹ کر کہتی ہے کہ تو جانتا نہیں میں علی کی بیوہ ہوں۔ تب بھی وہ شخص جو ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہ سکا۔ تیسری مرتبہ جناب ام المؤمنین نے کہا کہ تو جانتا نہیں میں عباس کی ماں ہوں۔ جیسے ہی عباس کا نام آنا تھا، ایک مرتبہ ماتھے پر ہاتھ رکھا، کہا دادی سلام۔ اب ام المؤمنین نے جو غور سے دیکھا، کہا 22 سال کی عمر میں بلا کوئی ضعیف بھی ہوتا ہے،
سید سجاد یہ بتا میرا حسین کہاں ہے؟ سید سجاد نے کہا اماں دادی تیرے میرے چچا عباس نے بڑا کمال کر دیا، کہا میں عباس کا نام سننے نہیں آئی ہوں، مجھے یہ بتا کہ میرا حسین کہاں ہے؟ جیسے یہ کہا کہ آخر میں وہ وقت آ گیا تھا کہ زینب نے حسین کی رکابیں تھامی اور حسین اسب باوفا پر سوار ہوئے۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین نے نجف کا رخ کیا، کہا یا علی آپ تو عباس کو بڑا وفادار کہتے تھے، حسین پر یہ وقت آ گیا کہ زینب جو ہے وہ رکابیں سنبھالے۔ بس یہ سننا تھا کہ جناب زینب آگے بڑھی، کہا دادی میرے چچا کی شکایتیں نہ کیجئے، اس وقت میرے چچا جو ہے وہ زندہ نہیں تھے۔ اتنے میں کسی بچے نے جو ہے وہ دادی کا دامن پکڑ کے کھینچا۔ جناب ام المؤمنین نے مڑ کے دیکھا تو فضل تھا۔ کہا فضل تو ہے؟ کہا دادی میں ہوں۔ کہا فضل تو آ گیا، سکینہ نہیں آئی؟ ام المؤمنین زینب سے پوچھنے لگی کہ صرف مجھے اتنا بتا دے کہ عباس سے حسین خوش تو گیا تھا نا؟ جناب زینب کہنے لگی جب ہمارا قافلہ روا ہونے لگا تو دشمنوں کی گفتگو میں نے سنی، عمر ساج عمر ملعون سے پوچھ رہا تھا کہ اے شمر جب تو نے حسین کو ذبح کیا، جب حسین کو قتل کیا تو حسین کیا کہہ رہا تھا؟ شمر نے کہا میں نے 13 ضربیں لگائی، پہلی ضرب پر حسین نے اللہ کو یاد کیا، دوسری ضرب کے اوپر رسول خدا اپنے نانا کو یاد کیا، تیسری ضرب پر اپنی ماں فاطمہ کو، اور آخری ضرب لگانے کے بعد جب میں نے حسین کا نجیس ہاتھوں سے مبارک سر اٹھایا تو ایک مرتبہ حسین کے سر سے آواز آ رہی تھی عباس عباس عباس۔ مجلس کے جائز مطالبات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، جو بیمار ہیں ان کو بیماری کربلا کے صدقے میں شفائے کلی عنایت کر، ہمارا حاشر و ناشر محمد و آل محمد